لبرٹی کارنر میں پرویز روشن کا آپ سب کو سلام۔ لبرٹی کارنر میں آج میرے مہمان ہیں نیشنل کرسچن پارٹی کے روح رواں اور چیئرمین جناب شفقت شبیر صاحب، کراچی پاکستان سے ہیں۔ یہ وہ سیاستدان ہیں ایک بڑی پہاڑ کی مانند بلاسفیمی لا جو کہ توہین مذہب کا ایک آئین ہے پاکستان کے اندر، اس کے خلاف بہت سے غریبوں کی مسیحوں کی آواز بن کے کھڑے ہیں، ایک دیوار کی مانند، ایک بہت مضبوط پہاڑ کی مانند۔ تو ان کے تعارف میں یہ دنیا سدا یاد رکھے گی کہ جب کوئی بھی پاکستان کے اندر اس آئین کے خلاف بولنا کیا، آواز گلے سے نہیں نکال سکتا، لیکن یہ خدا کا منصوب ایک نوجوان جو ایک دیوار بن کے ابھی تک کھڑا ہے اور اس آواز کو دنیا تک پہنچانے میں وہ ہمہ تنگوش ہے۔ تو ویلکم ہے جی شبیر صاحب آپ کا، شفقت صاحب، کہ آپ نے آج ہمیں پھر ٹائم دیا۔ اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے کچھ ایسی بات چیت شیئر کریں جو میرے ناظرین کے لیے، میرے آڈینس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، انفارمیٹو بھی ہو، اور کیا چل رہا ہے کراچی ڈائسس کے اندر اور پورے آل اوور جو حالات ہیں ملک کے اندر اس کے بارے بھی۔ ایک بار پھر آپ کو ویلکم ہے، خوش آمدید۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ مجھے جو کراچی ڈائسس کے الیکشن ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہم مجھے کوئی تازہ ترین معلومات دیں، میرے آڈینس کے لیے، میرے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو اردو زبان سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، امریکہ میں، پوری دنیا میں۔ تو جی شبیر صاحب ویلکم۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو میں نے تھوڑا لیٹ ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو خدمت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت ایک بہت بڑی ہے، جس میں آپ نے مجھے کہا کہ میں ایک دیوار بنا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی جو کام کر رہے ہیں یہ بھی کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں تو لوگ خوشامد پسند ہیں، لیکن آپ جو ہے خوشامد نہیں کر رہے، بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ان بندوں کو کارنر کر رہے ہیں جو کہ ناسور ہیں۔ یہ آپ نے صحیح لبرٹی کارنر لگایا، کیونکہ یہ آپ ایسے لوگوں کو کارنر کرتے جا رہے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ نے کہا کراچی ڈائسس کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، کیونکہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت کے اندر ایکس بشپ صادق ڈینیل نے کہا ہے کہ 5 سال جو ہے مجھے جو انہوں نے کام کرنے نہیں دیا، وہ 5 سال مجھے دیے جائیں، اس کو کاؤنٹ کیا جائے۔ آج تک آپ مجھے بتائیں دنیا کے اندر اگر کسی بندے کو سسپینڈ کیا جاتا ہے یا کسی کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے یا اس کے بعد اس کو بحال کیا جاتا ہے، تو کیا وہ پیریڈ کو کیا اکاؤنٹ نہیں کیا جائے گا؟ اور پھر دوسری بات، آپ کو تو سلیکٹ کیا ہی کسی نے نہیں ہے، آپ تو بندوق کی نوک کے اوپر آپ تو اسٹے آرڈر بشپ رہے ہیں 19 سال۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ عدالت آپ سے 19 سال کی مراحت لے کہ آپ 19 سال تک آپ جو ہے جم کر وہاں بیٹھے رہے، آپ قابضین تھے بشپ ہاؤس پہ۔ آپ تو بشپ، آپ کو کسی عوام نے، آپ کو کسی کلیسیا نے سلیکٹ نہیں کیا۔ اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو آپ مجھے بتائیں آپ کی بشپ کی جو سرمنی ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے؟ آپ کی جو تصویر کھچائی گئی ہوئی ہے، جو آپ نے پوسٹ کی ہوئی ہے، آپ نے کتابوں میں لگائی ہوئی ہے، وہ تصویر کو آپ دیکھیں تو آپ کے چہرے سے خوف نمایاں ہے کہ کہیں کوئی لوگ نہ آ جائیں۔ تو آپ تو سلیکٹ ہوئے نہیں ہیں، آپ تو اپنی مرضی سے آپ لوگوں کو دباتے ہوئے اسٹے آرڈر بشپ بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیسے بول رہے ہیں جی میرے 5 سال وہ دے؟ ہم تو کہتے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے، عدالت کو چاہیے کہ 19 سال کا بھی ان سے حساب لیا جائے۔ 19 سال کے جو انہوں نے مراحت حاصل کیا ایز بشپ، وہ بھی سب لی جائے، اور ان کے جتنے بندوں نے مراحت حاصل کیا سب واپس کی جائے، تاکہ چرچ کا جو ہے پیسہ جو ہے ضائع نہ ہو، کیونکہ وہ تو خدا کا پیسہ، خدا کے لوگوں کا پیسہ، وہ تو واپس آنا چاہیے نا۔ بالکل، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جاگیر ہے، کیونکہ جو بندہ پادری بنتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بشپ بننا ہے، اس کی منزل آخری بشپ ہے۔ اور یہ چند خاندان ہیں جو کہ بشپ بنے ہوئے، وہ اداروں کے سربراہ بنے ہوئے، اور وہی لوگ ہیں۔ اور مسیحی قوم کو میں سمجھتا ہوں جاگ جانا چاہیے
اٹھ جانا چاہیے اور بالکل کھڑے ہو جانا چاہیے تاکہ ان کا گھیراؤ کیا جائے. یہ چند خاندانوں کو کس نے اختیار دیا ہے؟ انہی کی رشتہ دار جو ہے شنیلا روت جو MNA ہے, انہی کی رشتہ دار جو ہے اینتھنی نیمیول جو ہے وہ UCH کا ہے, اور آپ یہ دیکھیں بائبل سوسائٹی کا بھی ہے. آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا آج تک؟ یہ تو مسیحیت کے لیے ذلت کا نشان ہے, اور مسیحی عوام کو جاگ جانا چاہیے کہ ان چند خاندانوں سے جو ہے اپنے آپ کو اور قوم کو چھڑائیں, ورنہ یہ خاندان کے کس نے اختیار دیا ہے؟ کہ مسیحی قوم میں کوئی ایسے قابل لوگ نہیں ہے جو UCH کا نظام سنبھال سکے, ایسے کوئی قابل نہیں ہے بائبل سوسائٹی کا نظام سنبھال سکے, کوئی ایسے نہیں ہے جو بشپ کی جگہ پہ آ سکے. کیا یہی خاندان, یہی لوگ, یہی چہرے, یہی افراد جو ہے ہمارے اوپر حکومت کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے, ایسے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا جائے. جی بہت شکریہ شفقت صاحب. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے بالکل ایک ساتھ ہی اسی ہی کمپاؤنڈ میں اعجاز عنایت, جو کہ خود کو بشپ بھی کہتا رہا, سابق بشپ ہم کہہ سکتے ہیں, جو کہ یہ سابق ہو گئے تو پھر وہ بھی سابق ہو گئے نا, تو وہ کس قانون کے تحت وہاں بیٹھا رہا؟ جب وہ بشپ ہی نہیں ہے, یہی نہیں تھا, تو وہ کیسے بیٹھا رہا؟ اور کیا اس سے وہ گھر جو ہے, جو بنگلہ ہے, وہ خالی کروانا چاہیے؟ اور یہ کیا جو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, صادق ڈینیل اور بشپ جو سابق ہے اجازت؟ جی ہلو, جی آواز آئی؟ میرا سوال سمجھ آیا آپ کو؟ جی ہاں جی, بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے بیسکلی اندر سے دونوں ایک ہی ہیں, اور بہت لوگوں نے ان کو ملتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے. بات یہ کہ جب اعجاز عنایت کسی جگہ کا سودا کرتا ہے تو بشپ صادق ڈینیل جو خاموش رہتا ہے, جب بیانہ پکڑ لیا جاتا ہے پھر یہ لوگ شور کرتے ہیں. جب صادق ڈینیل کسی چیز کا سودا کرتا ہے اس وقت خاموش رہے, جب بیانہ پکڑ لیا جاتا ہے پھر یہ شور کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, یہ بیچ دیا, وہ بیچ دیا. اب اگر وہ دونوں کس حیثیت میں وہ رہ رہے ہیں, ایک سٹے آرڈر بشپ ہے, ایک جو ہے وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ بیٹھا ہوا ہے. صادق ڈینیل اگر بشپ تھا تو اس نے کیوں اس کو نہیں نکالا, کیوں بشپ ہاؤس خالی اس سے نہیں کروایا؟ مطلب اس کا دیکھیں نا, سمجھنے کی بات ہے. ایک ہی پارٹ تھے نا, یہ ایک ہی حصہ تھے ان کا ایک دوسرے کا. بالکل دونوں ایک ہی تھے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ سلیم کھوکھر اور مائیکل جاوید جو ہیں دونوں ایک ہی ہیں, لیکن لوگ نہیں مانتے تھے. آج آپ نے دیکھا کہ تاریخ نے ثابت کیا کہ دونوں ایک ہی تھے. اسی طرح یہ صادق ڈینیل اور اعجاز عنایت بھی دونوں ایک ہی ہیں. یہ سمجھ لیں دونوں کزنز ہیں, اور دونوں کا ایم یہی ہے کہ مسیحی پراپرٹیوں کو فروخت کیا جائے, گمراہ کیا جائے, اور ان کے اوپر کرسچن قوم جو کھڑی ہے اس کے اوپر مقدمے کر کے ان کو ڈرایا دھمکایا جائے. یہ ان کی پالیسی ہے. اچھا, ابھی مجھے ایک کچھ معلومات ملی ہے کہ جو اعجاز عنایت ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں وہ کرتا ہوں اگر مجھے 19 سال کی وہ جو میری تنخواہیں ہیں ادا کر دی جائیں. تو کیا وہ کوئی بشپ تھا, وہ کوئی وہاں کا اپوائنٹی تھا کہ اسے 19 سال کی تنخواہیں ملنی چاہیے؟ اس کو تو اس سے تو جو اس کا وہاں خاندان بیٹھا ہے اس سے 19 سال کا گھر کا کرایہ وصول کیا جائے, جو انہوں نے بل دیے ہیں, چرچ نے دیے ہیں, کلیسیا نے دیے ہیں, ڈائسس نے دیے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا ابھی تک بھی خالی نہیں کر رہا گھر؟ بات تو یہی ہے نا, خالی کون کروائے گا؟ مسیح نے, خداوند نے کہا تھا کہ اس سے عورت کو پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. اب وہ بھی سٹے آرڈر کا بشپ تھا, سمجھ رہے؟ وہ کیسے, اگر صحیح بشپ ہوتا تو اسے نکالتا, لیکن وہ دونوں نے کہا کہ بیتی گنگا میں دونوں ہاتھ دھو لے, کیونکہ دونوں کے جو مزے لگے ہوئے, مال مفت دل بے رحم. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سے بھی 19 سال کا حساب لیا جائے اور اس سے بھی 19 سال کا حساب لیا جائے. 19 سال کا ہر منتھلی کے حساب سے جو کرایہ بنتا ہے وہ ان سے وصول کیا جائے. لیکن کون کرے گا؟ یہ تو وہی کرے گا نا جو مرد مجاہد ہوگا, جو یسوع کا سچا سپاہی ہوگا, جس کو اپنی نہیں خدا کے گھر کی غیرت ہوگی. تو ایسا بندہ کہاں سے آپ لائیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے پھر کلیسیا تو مایوس ہو چکی ہے نا جی. کلیسیا کے تھے کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ میں آئے گا نا. یہ جو ظالم ان کا جو پنجا انہوں نے دراصل میں ایسے کر کے نا جی, اب سمجھ رہے ہیں دونوں میں وہ اس میں کر رہے ہیں کلیسیا کو, تو پھر کون ان کو چھڑائے گا؟ بات یہ ہے جب تک یہ قوم اٹھے گی نہیں, جب تک قوم متحد نہیں ہوگی, تب تک یہ اسی طرح یہ نوچتے رہیں گے. انہوں نے قوم کو نوچ لیا ہے. اس سے آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا حال کر دیا ہے قوم کا. مسیحیت کا کیا حال ہے. کراچی کے بشپ ہاؤس کی کیا پوزیشن ہے.
وہاں چور چکے بیٹھ جاتے تھے, کون آتا تھا کون جاتا تھا, آپ دیکھیں کبھی پولیس بالکل آزادی کے ساتھ اندر چلی جاتی تھی, ورنہ ایک وقت تھا کہ بشپ ہاؤس کی شان تھی, بشپ ہاؤس کا ایک نام تھا. لیکن کیا ہے, انہوں نے کیا دیا, انہوں نے 19 سالہ تاریخ کے اندر اپنی کیا خدمات پیش کی ہیں, کون سے انہوں نے نام سر بلند کیا ہے مجھے آپ بتائیں, کون سے انہوں نے ہاسپٹل بنا دی ہے, آپ بتائیں نا مجھے. ابھی بھی جا کے کہ بینک بیلنس کیا ہے ٹرینٹی اسکول کا یا بشپ ہاؤس کا, لیکن کون پوچھے گا, اس حمام میں تو سارے ننگے ہیں, پوچھے گا کون, کیا جو کیئر ٹیکر ہے وہ پوچھیں گے, یا جو آنے والے وہ پوچھیں گے, کوئی نہیں پوچھے گا. سب کو مل گیا ہے, وہ کونے میں چلا جائے گا, پھر دوسرا آئے گا وہ کھائے گا. اور قوم جو ہے چونکہ کمزور ہے, قوم جو ہے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے, اسی لیے جو ہے یہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں. یقین کریں یہ ظالم جو ہے تھوڑے ہیں اور قوم جو ہے بہت زیادہ. اگر قوم متحد ہو جائے تو یہ کھڑے ہی نہیں ہوں گے, بھاگ جائیں گے. سنیل پترس ابھی ینگ لڑکا ہے, اس کا میں سمجھتا ہوں اس کو اس کانٹیسٹ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا بشپ کے الیکشنز کے اندر, کیونکہ بشپ کا الیکشن جو ہوتا ہے نا یہ ایک بڑی ڈگنیٹی کا الیکشن ہوتا ہے اور یہ بڑا تجربہ چاہیے ہوتا ہے. اب یہ نوجوان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کانٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کیا. بہرحال یہ ان کی اپنی چوائس ہے, کیونکہ وہ پادری ہی بنے اسی لیے تھے کہ انہوں نے, ان کی منزل بشپ تھی, کیونکہ لوگوں سے بھی یہ کہا جاتا ہے, ان کے والد صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ میں بشپ ہی بنے گا. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک ٹائم کا جو ہے نا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ شاید ان کو یہ یقین ہے کہ یہ جو بشپ بنے گا یہ بھی 20-25 سال لگا دے گا, تو اس لیے مشکل ہوگی, اس لیے ابھی الیکشن کے اندر ہو جائیں. باقی ان کے گھر کا مسئلہ ہے, یہ وہ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ کلام تو یہ کہتا ہے کہ پہلے آدمی کو اپنے گھر کی خبر گیری کرنی چاہیے. ایک خادم کے لیے تو یہی ہے, خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کا انتظام کر سکتا ہو بہتر طریقے سے. تو جو میری معلومات بے شک ہے کہ اس کی تو بیوی اس کے پاس نہیں ہے, وہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی شادی کو, وہ ان کا نباہ نہیں ہو سکا, ان کا آپس میں سلسلہ آگے چل نہیں سکا, اور وہ بنا ہوا ہے ایک پشاور ڈائسس کا, اپنے آپ کو داماد کہہ رہا ہے کہ جی میں پشاور ڈائسس کا داماد ہوں. تو اس میں دیکھیں کہ وہ تو اپنے آپ کو بشپ بنا کے بیٹھا ہے, اور اگر اس کے آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں تو خون کم نکلے گا اور شراب زیادہ نکلے گی, یہ بھی آپ دیکھ لیں. تو ایسے بندے جو کانٹیسٹ, بڑی بات ہے, یہ آپ دیکھ لیں, بڑی بات ہے, آپ اس کو چیک کرائیں. بڑی بات ہے, آپ اتنی دور رہ کے اتنی معلومات ہے, اور خدا گواہ ہے ہمیں یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں علم ہی نہیں ہے, ہم اب کہ وہ شراب پیتے ہیں یا یہ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا وہ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس سے اجتناب برتیں. میرا مقصد ہے مسیحی کلیسیا کو آگاہی دینا. انویسٹیگیٹر جو ہوتا ہے, انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہوتا ہے, اس کا کام ہے کہ اس کی سچ کو جو بے شک چھپی ہوئی ہے اس کو قومی مفاد کے لیے, مسیحی مفاد کے لیے سامنے لائے. اگر اس کا ٹیسٹ کرا لیا جائے تو کیا بری بات تو نہیں ہے, اگر اس نے کینڈیڈیٹ بننا ہے تو کیا برا ہے اس میں, بتائیں. نہیں بالکل. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو پھر تو اگر ٹیسٹ کی بات آئی تو بات تو پھر بڑی دور تک نکلے گی, پھر تو سب کے ٹیسٹ ہوں گے. یہ تو ہونے چاہیے شفقت صاحب. آپ ایک خدا, پھر تو مجھے بتائیں, ایک خدا کے آپ آلٹر پہ جا رہے ہیں, مجھے بتائیں اس کے مذہبے پہ جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا کوئی خوف نہیں ہے؟ کیا آپ کا دل کانپ نہیں رہا کہ میں خدا کے آلٹر پہ جا رہا ہوں, میں خدا کے مذہبے پہ جا رہا ہوں, تو میں اس کا کینڈیڈیٹ ہوں. یہ باتیں بات تو یہی ہے, کانپنا تو یہ باتیں آپ شفقت صاحب کنفرم کریں کہ کیا اس کی بیوی اس کے پاس ہے. اور ابھی تو اس کو ددکار دیا گیا جہاں سے, اور اسے اس کے سسرال نے اندر نہیں آنے دیا. اس سے اب اسے کچھ شرم ہونی چاہیے یار بندے کو, یار میں وہاں اس کو دماد کر, یہ تو بڑی پاور ڈائسس کو وہ کہتا ہے جی وہ میرے, تو میں تو ان کا دماد. اور یہ دیکھیں آپ اس کی گہرائی میں جائیں. اور ابھی یہ جو کلیم جان صاحب ہے, کمیزری ہیں ابھی کراچی ڈائسس کے آپ کے, انہوں نے ان کو لے لیا ہے اس میٹنگ میں. تو یہ کیا سازش ہو رہی ہے؟ کیا اس کا آپ نے مینٹلی کوئی چیک اپ کروایا ہے؟ اس کا جو فزیکل چیک اپ آپ نے کروایا ہے کہ جو اس پہ یہ میں بات کر رہا ہوں, میں چیلنج دے رہا ہوں نا کہ بھی اس کا میڈیکل کرا لینا. اور ایسے کینڈیڈیٹ آگے لائے جا رہے ہیں یار, یہ کتنا کچھ دھوکہ کریں گے یار اس قوم کے ساتھ. یہ مسیح قوم ہے یار. دراصل یہ کرائٹیریا نہیں ہے نا,
یہ بشپ کے الیکشن کے لیے کرائٹیریا نہیں ہے نا کہ میڈیکل کروانے کا. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو سب کا کروایا جائے, اور ہونا بھی چاہیے, 2 ٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ تو ٹیسٹ ہونے چاہیے نا یار, کہ ایک بندہ کیا اس کی خون زیادہ نکلتا ہے کہ وہ الکوہل زیادہ نکلتا ہے اس میں سے. یہ دیکھو روحانی ویری اسٹرینج جی, ویسے مجھے یہ دھچکا لگا یہ سن کے, ویری بیڈ. پوری دنیا کو لگے گا, پوری دنیا کو. اور یہ بات آپ اس کے خاندان سے پوچھیں, اب اس کی بیوی سے تو قریب کوئی نہیں ہو سکتا, پیش ہے جو اس کی فیملی ہے, جو اس سے تو نہیں ہو سکتا. ابھی تو بہت سی باتیں ہیں اگر اسے بتائی جائیں تو ہمارا اپنا سر شرم سے جھک جائے گا. یہ جو سنیل پتر, ویری بیڈ, کہ یہ کس طرح کینڈیڈیٹ ہو گئے وہاں پہ, یہ چلے گئے جناب الیکشن میں, تو کیا ان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا کہ یار یہ بشپ کا ایک جو ہے اس کا تجربہ کیا ہے, اس نے روحانیت کہاں سے حاصل کی ہے, کیا سیکھا ہے, کیا اس نے لکھا ہے, کیا اس کو کسی آئین کا پتہ ہے, اس نے کتنی بکس لکھی ہیں, اس نے کتنے سرمن دیے ہیں, اسے انٹرنیشنل طور پہ اس کی لابی کیا ہے, یہ بتائیں. یہ کسی نے کسی سے سوال پوچھا یہ؟ اور اسے ابھی میرا خیال ہے یہ تو علیم جان صاحب نے اسے بلا کے بڑا اس کو تھپکی دی ہے کہ جی ابھی چند دنوں میں 2-3 دن کی بات ہے کہ جی آپ ہمارے کینڈیڈیٹ میٹنگ میں. تب یہ دیکھیں جب ایسے کینڈیڈیٹ آئیں گے, ایسے بشپ آئیں گے, تو آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کا پتہ تو کرے. یہ تو جی میں سمجھ, یہ میں دیکھے آن ایئر کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی بیوی کی ادھر ہے, کیا اس کی بیوی آنا چاہتی ہے اس کے پاس؟ یہ تو اس سے پوچھے. جو بندہ اپنے کلام کی بات میں کر رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا, میری کوئی رائے نہیں. کلام کہتا ہے کہ وہ خادم بنے گا جو اپنے گھر کا انتظام اچھے طریقے سے چلا سکے. جو بندہ گھر کا انتظام نہیں چلا, بالکل درست, تو آپ اسے کیا, اس سے وہ کتنی نفرت کرتے ہیں یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. آپ کو شاید آپ ذرا تھوڑے سی معلومات بتائیں. اس نے جب وہ لینے آئے ہیں اس کو, جو انہوں نے گاڑی دی تھی, سامان دیا تھا, دینے سے انکار کر دیا تھا. تو کیا یہ لالچ؟ وہ گاڑی بیچاروں نے 25-30 لاکھ روپے کی دی, 35 لاکھ کی, تو اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے پھر اپنے پنجابی طریقوں سے لیا, اپنے پٹھان طریقوں سے لیا سامان اس سے, اور یہ کینڈیڈیٹ بنا ہوا ہے. تو یار سوچیں یار, یہ کب تک کے ساتھ ایسا ہوگا کہ جو بندہ اپنے گھر کا نظام نہیں چلا سکتا, اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکتا, اس کو وقت, اور اگر اس کی تھوڑی سی اور بات کی جائے نا, اس نے اپنی بیوی کو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترسایا. یار کوئی بندہ ہے جو اس سے, بڑی عجیب بات ہے. فیملی تو یہ ساؤنڈ ہے, لیکن یہ کیسے اس نے کر دیا, سمجھ سے باہر ہے. یہ سمجھے, اس کے والد کا بھی اچھا کاروبار ہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں کسی کی فیور نہیں کر رہا, نہ میں کسی کو جانتا ہوں. صحیح, میری بات سمجھ لیں پہلے. میں تو خود, اگر یہ جھوٹ ہے ٹھیک کہ کیا اس کی شادی کو ابھی 2 سال نہیں ہوئے, 1.5 سال ہوئے, اور اس کی بیوی کا کدھر ہے, اور اس نے جو اس نے سلوک کیا اپنی بیوی کے ساتھ اگر وہ پیش کیا جائے, تو میں کہتا ہوں جو بھی خدا کوئی بھی بندہ سنے گا, بیٹیوں والا, بہنوں والا, وہ تو روئے گا بیچارہ. یار اتنا ظالم شخص ہے یار. نہیں کی بات جو ہے, آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے, تو آپ ایسے تو نہیں بول رہے, آپ کی باتوں میں وزن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بشپ لوگ ہیں یا کلیکشن کمیٹی ہے, ان کو بھی سوچنا چاہیے اگر ایسی بات ہے. میں یہ سوال رکھ رہا ہوں جناب کلیم جان صاحب کے آگے, اور جو ماڈریٹر ہیں بشپ صاحب, تو ہیمفری صاحب کے آگے بھی رکھ رہا ہوں, کس کو سوچیں. وہ خود کو پشاور ڈائسس کا داماد کہتا ہے, وہ بھی کہہ لے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن یار کیا وہ پورا اتر رہا ہے؟ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا, ایسے ملا ہوں زندگی میں. جب ایک وقت پہ بات بتائی جا سکتی ہے, ایک بند کو روکا جا سکتا ہے کہ یار یہ ساری بستی, یہ سارا شہر اجڑ نہ جائے, ڈوب نہ جائے, اگر یہ انتظام کر لیا جائے, تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ بالکل اچھی بات ہے. بشپ کے لیے بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, فلٹر ہو کے بندہ جو ہے بشپ ہاؤس میں داخل ہو. میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے مطالبہ, آپ کی بات بالکل جائز ہے. یہ میں دنیا کو, چونکہ چرچ آف پاکستان ہے یار, لوگ ہیں یار, انسان ہیں,
ان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح یار، ان کی کھالیں بھی اتار رہے، ان کے گردے بھی بیچ رہے، ان کے پائے بھی بیچ رہے، کیا کچھ آپ کر رہے ہیں. تو اب ان کے ایسا دیکھیں آپ اتنی فکر کر رہے ہیں، ایسا ایک بندہ مسلط آپ اتنی فکر کر رہے ہیں، تو جو بالکل ہی اتنی معلومات آپ کو ہے، تو کیا ان کو معلومات نہیں ہے؟ یہ حیرت کی بات ہے. سوچے نا، ان کو چاہیے نا سوچنا. ماڈریٹر صاحب کو بھی چاہیے، پشاور والے جو ہیں ان کو وہ بھی کریں یار، ان کی انکوائری کمیٹی بٹھائیں. کیا یہ سچ ہے؟ وہ کیا انکوائری کرے گا؟ اس کی بھی میں عجیب سٹوری ہیں، تو کیا کرے گا؟ میں نے تو آپ کو وہی کہا نا، یہ تو وہی کرے گا جو مطلب کہ خود صاف ہوگا. اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اس طرح کا کوئی اگر آ جاتا ہے بندہ اور یہ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، لاکھوں کہہ رہے جی ہم دیں گے پیسے، جی ووٹروں کو دیں گے، ہوٹل میں رکھیں، یہ کہاں سے پیسہ لائے؟ یہ بتائیں مجھے. کتنی کی تنخواہ ہوگی پادری کی؟ لاکھ روپے. اور کتنے اخراجات ہیں یار، یہ سوچے کس طرح. اور یہ کہہ رہے ہیں جی، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ اگر یہ جیسے آپ نے کہا نا، یہ سما میں سارے ہی ننگے ہیں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں. حیرت انگیز طور پہ آپ کو یہ نہیں، ابھی تک کسی کو پروسیس کا نہیں پتا، پروسیجر کا نہیں پتا کہ یہ الیکشن کیسے ہوتا. تو مجھے تو سوال کرنے تھے، لیکن میں اس کی تھوڑی سی ذرا تفصیل بتانا ضروری سمجھتا تھا کہ یار اس قوم کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے یار. جو لوگ مخلص ہیں، جو لوگ اس قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، فکر کرتے ہیں انسانوں کی، کیونکہ مسیح نے فکر کیا، مسیح کو ماننے والے، اس نے اپنی جان، بے شک اس نے تو کبھی کوئی انکار نہیں کیا اس چیز سے. تو آپ بتائیں یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ چلیے شبیر صاحب. یہ تو بڑا مجھے دکھ ہوا ہے یہ سن کر، کیونکہ جو آپ نے باتوں کا انکشاف کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحے بڑا لمحہ فکر ہے کہ اس پہ سوچا جائے اور اس کو روکا جائے، کیونکہ یہ جو بڑی شرمناک باتیں ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں، اور اس بندے کے لیے بات کی ہے جو ایک بڑا نگہبان کا عہدہ چاہ رہا ہے، جو ایک بڑا مقدس پیشے سے پہ آ رہا ہے، عہدے پہ آ رہا ہے. یار دیکھیں، کئی لوگوں کو انہوں نے نکاح کرنے ہیں، کئیوں کو بیپٹائز کرنا ہے، ان کو انہوں نے بلیس کرنا ہے. بالکل یار یہ کیسے آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ اس طرح کا معاملہ ہونا کتنا ایک، کیا کوئی یہ اچھی بات نہیں جائے گی دنیا میں؟ بتائیں مجھے آپ. بس یہ تباہی ہو رہی ہے، اسی لیے تو چرچ آف پاکستان کا یا ہمارے مذہبی رہنماؤں کا نام بدنام ہو رہا ہے. ان کی جو اچھے لوگ ہیں وہ بیچارے بھی ایسے رگڑے میں آ رہے ہیں، کر کوئی رہا ہے، پھنس کوئی رہا ہے، بدنام کوئی ہو رہا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ آواز اٹھائیں. آپ لیڈر ہیں، آپ کمیونٹی لیڈر ہیں، آپ نیشنل کرسچن پارٹی کے ایک سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں تک، یہ تمام لوگوں تک ویڈیو ہی پہنچائیں کہ یار ایسے بندے کو روکو، دعا ہی کرو جو نہیں کر سکتے. تو ویسے تو مسیحت، جو بندہ بزدل ہے وہ مسیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ مثال، بے شک اس نے صلیب پہ جا کے، کلوری پہ جا کے اس نے اپنی جان دے دی. وہ موت سے بے شک ایسا مسیح ہے جو اپنا ظلم بھی سہتا ہے اور آپ بھی نہیں کرتا. قتیل شفائی کے بطور. نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی باتیں جو پروگرام لوگ سن رہے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اس چیز کے لیے آواز اٹھائیں اور مطلب کہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا تو بالکل گھیراؤ ہونا چاہیے اور ان کی روک تھام ہونی چاہیے، تاکہ یہ نگہبان کا جو ہوتا ہے ایک مقدس ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے ایک خدا ترس بندہ آنا چاہیے. اب دیکھیں، میرے سے وہ نکل رہا ہے کہ وہ اس کا نام نیل ہے، لیکن وہ سنیل ہے، سنیل پطرس ہے. اب یہ اندازہ کریں کہ سنیل پطرس، یار یہ خدا کے خوف سے کتنا دور ہیں شفقت بھائی، یہ بتائیں آپ مجھے. چلیے، یہ تو ایک بہت دکھی اور جان لیوا ٹاپک تھا. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں پھر یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر جو ہماری کرسچن بیچاری لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ جبری نکاح بھی ہو رہا ہے، جبری کو ان کا جو مذہب بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. کیا یہ انسانی حقوق یا جو پاکستان کا آئین ہے 1973 کا، اس کی کوئی گنجائش ہے، نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر انسانی حقوق، پاکستان کے اندر قانون سب موجود ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے. کون کروائے گا؟ یہاں جو ہے طاقت کا قانون ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے کام نکلوا لیتا ہے، جس قوم کے پاس طاقت نہیں ہے وہ نہیں نکلواتے. ہم فائنینشلی طور پہ بھی ہماری قوم کمزور ہے، اس وجہ سے کیا ہے کہ بچیوں کو کیا کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے.
اغوا کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ اس نے تو مذہب تبدیل کر لیا. پھر کہا جائے اس نے شادی کر لی, اور شادی کے بعد وہ لڑکی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں ہے, اور جس سے شادی ہوتی ہے وہ بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ لڑکی کہاں ہے. یہ اور ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ریکٹ ہے جو کہ بچیوں کو کیا کر رہا ہے, اغوا کر رہا ہے اور باہر لے کے جا رہا ہے. یہ پاکستان کے اداروں کو بھی چاہیے, کیونکہ بے شک بچی کرسچن کی ہے لیکن ہے تو پاکستانی, نام تو پاکستان کا بدنام ہوگا. جب پاکستان سے باہر بچی جائے گی کسی غلط کام میں ہوگی تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کرسچن لڑکی ہے, وہ بولیں گے یہ پاکستانی ہے. تو میں سمجھو اداروں کو بھی ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تاکہ جو ہے ملک کی بدنامی نہ ہو. صرف کرسچن ہونے کے ناطے سے اس بچی کو نہ دیکھیں, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے دیکھیں, کیونکہ یاد رکھیں یہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ وبا پھیل رہی ہے اور بچیاں جو ہیں خوفزدہ ہیں. آپ کیا کریں گے, کس طریقے سے کریں گے, کیونکہ تھانے میں جائیں گے تو وہاں بھی پولیس والا ہے اور پولیس والا کرسچن ہی ہے. ہم تو حکومت سے کئی بار مطالبہ کر چکے ہیں کہ ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ایک دو بندہ کرسچن پولیس اہلکار ہونا چاہیے تاکہ جو ہے کرسچنوں کی کوئی شنوائی ہو. لیکن کون کان دھرے گا, کیونکہ یہ لوگ تو طاقت کی زبان یہاں سمجھتے ہیں. پاکستان کے اندر تو یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی جو ہے نا صرف امیر کے لیے, غریب کو تو کوئی پوچھتا ہی کچھ نہیں ہے. امیر کچھ بھی کر لے گا اس کی پکڑ ہے ہی کوئی نہیں, خواہ وہ ملک بیچ دے خواہ وہ قوم کو بیچ دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. غریب کا تو حال ایسا ہی ہے, اور پھر وہ اقلیت میں ہو اور پھر وہ کرسچن ہو, پھر تو خدا ہی حافظ ہے. جی شبیر صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے, انصاف ایک جیسا شہریوں کے ساتھ ان کا ایک ویژن ہے, ریاست مدینہ کا بھی ان کا ویژن ہے کہ تمام شہریوں کو ایک جیسے حقوق ملیں. تو کیا جو تعلیمی ادارے تھے ہمارے پورے پاکستان کے اندر تھے جو نیشنلائزڈ کیے گئے تھے, کیا وہ ڈی نیشنلائز ہو گئے؟ بڑی عجیب بات ہے جی. پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں, جتنی بھی کمیونٹی ہے, مینورٹیز ہے یا میجورٹی کے, ان کے تمام کے تعلیمی ادارے ڈی نیشنلائز ہو گئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کرسچنوں کے ادارے ڈی نیشنلائز نہیں ہوئے. جیسے مرے کالج سیالکوٹ ہے, گارڈن کالج راول پنڈی ہے, کراچی کا سی ایم ایس اسکول ہے, اب سمجھ سے باہر ہے. اور کہ کرسچنوں کے اداروں کو کیوں آپ واپس نہیں کر رہے ہیں؟ شاور کا ایڈورڈ کالج بھی گن لیجئے, اس میں اب دیکھیے ابھی کیا وہ کالج بھی ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کسی کے بھی ادارے گورنمنٹ جو ہے ہتھیار لیا ہوا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہی ہے ابھی ایڈورڈ کالج. تو مطلب کہنے کا, اب آپ بتائیں حکومت نواز شریف کی ہو, زرداری کی ہو یا عمران خان کی ہو, ہمارے ساتھ تو انہوں نے سلوک ویسا ہی کرنا ہے جیسا ان کو فیڈ کر کے بھیجا جاتا ہے. تو کیا آپ کو کوئی توقع ہے کہ یہ چھوڑ دیں کہ ہمارے کم از کم تعلیمی ادارے جو ہیں, جہاں جو غریب قوم ہے, کرسچن قوم ہے, اس کا کوئی تھوڑا بہت کوئی ان کا جو اپ لفٹ ہو سکے لائف کی, زندگی کی, کیا آپ کو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ جو طریقے انصاف جنہوں نے نام رکھا ہوا ہے یہ کچھ کوئی انصاف کریں گے مسیحیوں کے ساتھ؟ انصاف تو جو کرنا تھا وہ تو آپ کے سامنے کر رہے ہیں وہ, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ خدا غیور خدا ہے. جب بھی کرسچن قوم خدا کے آگے روئی ہے تو خدا خود درمیان میں کھڑا ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی نے کرسچنوں کے ساتھ زیادتی کی اسکول کالج لیے تھے تو خدا نے دیکھو کیا حال کر دیا. نواز شریف نے کرسچنوں کو دبانے کے لیے قانون بنائے توہین مذہب کے دوسرے, اس کا کیا حال ہوا, آج وہ در بدر ہے. اب یہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں کیونکہ ہم نے کوئی جنگ تو کرنی نہیں ہے, ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. کوئی کرسچن بھی ان کے لیے بد دعا بھی نہیں دے سکتا. ہم تو ان حکمرانوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں خدا انہیں عقل اور دانش کی روح دے, باقی ان سے خیر کی امید نہیں ہے ہمیں. جی تھینک یو. اچھا اب میں تھوڑا سا آؤں گا آپ کے شہر کی طرف. کیا آپ کراچی کا جو امن ہے اس کو آپ بحال ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس امن کو کراچی شہر کا جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں سے فائنانس بھی اور ریونیو بھی سب سے زیادہ آتا ہے اور پاکستان کا بہت بڑا یعنی کہ بڑا شہر ہے, تو کیا اس کی میں کوئی بہتری آئے گی امن کے لیے یا لوگوں میں کچھ ٹھہراؤ پیدا ہوگا, روشنیاں کو شہر کلائے گا یہ؟
क्या करे, मेरा मतलब फौज क्या क्या करेगी मुझे बताएं। पाकिस्तानी फौज को एक तरफ तो ये रगेदते हैं, फिर उससे सर्विस भी लेते हैं। अब कराची में तो उसने अमन कायम कर दिया था, फौज ने कराची में अमन कायम कर दिया। अब अमन को कायम रखना तो इनकी जिम्मेदारी है ना। अब जिन लोगों को हुकूमत मिलती है उनकी जिम्मेदारी है कि इलाके को, शहर को साफ रखें। वो भी आर्मी आ रही है, वो आर्मी आके नाले साफ करे। यार शर्म की बात है यार, हम आर्मी को किधर किधर फंसाएंगे। कभी हम उनको बॉर्डर पे फंसा रहे हैं, कभी हम उनको उधर फंसा रहे हैं, अब हम सफाई के काम पे लगा दिए। तो फिर मुल्क की फौज को दे दो ना, मुल्क भी फौज ही चलाए। आप लोग क्या करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए फौज को मांग रहे हैं, आपसे मुल्क ही नहीं चल रहा। तो फौज को ही अगर आपने सारा काम फौज नहीं करना तो फिर आप फौज को हुकूमत दे दें। अब आप देखो ना, अमन कायम तो इन्होंने करना है ना, अब ये अमन कायम करने में इनकी दिलचस्पी नहीं है। मुजरिम को ये नहीं पकड़ सकते। आप देख लेना मोटरवे के जो मुल्जिम आबद को कितने हफ्ते हो गए, कितने महीने हो गए, अभी तक वो बंदा नहीं पकड़ा जा रहा। तो ये कराची पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, ये एक जैसे इनके रवैये हैं भाई। इनका ये मजलूम और मस्कीन को तो पकड़ लेगी। बिल्कुल, पुलिस तो एक ही है ना, वो कराची का आप नाम ना लें, लाहौर का नाम, पुलिस तो एक ही है। वर्दी 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 बदल सकती है लेकिन इनकी सोच एक ही है। चलिए शफकत शबीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया लिबर्टी कॉर्नर में। और अगर कोई आप अहम पैगाम देना चाहते हैं तो आपके लिए लिबर्टी कॉर्नर का भी फोरम खुला है। आप कोई, आपके ज़हन में कोई ऐसी बात है कराची डायसिस के हवाले से, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के हवाले से, या कोई ऐसा आपके जो शहर कराची इसके अमन के हवाले से, तो आप थोड़े से टाइम में इसको सम अप वाइंड अप कर सकते हैं। शुक्रिया जी। मैं तो जी चर्च के जितने भी मैं समझता मजहबी रहन में, उनसे मैं अपील करता हूँ, हाथ बांध के इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें, आप अपने ओहदों की कदर करें, क्योंकि याद रखें उस्तादों को ही ज्यादा मार पड़नी है। तो इस आप उस्ताद हैं, आप एक ऐसा काम करके जाएं, एक अच्छा चरवाहा के साबित हो, ताकि जो है मसीही कौम जो है इज्जत और हुर्मत के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सके। क्योंकि आप अगर चरवाहे के ओहदे पे हैं तो आप पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। तो आप इस जिम्मेदारी को महसूस करें, गलत आदमी का, गलत शख्स का, गलत फैसलों का साथ ना दें, बल्कि सच्चाई का और नेक शख्स का साथ दें। और पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी इल्तिजा है कि खुदारा जहां आप सबके साथ इंसाफ करते हैं तो हमारे साथ भी इंसाफ करें। हमारे 25 बंदे जो तौहीन मजहब के झूठे इल्जाम लगा के जाती अनाज की बिना पर बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए भी दरवाजे खोल दें। क्योंकि पाकिस्तान का कोई मसीही जो है एक पाकिस्तानी के खिलाफ बात नहीं कर सकता, तो वो किसी मजहब के खिलाफ कैसे बात करेगा और क्यों करेगा। तो मैं समझता हूं कि जो मुद्दई है उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि पता तो चले कि ये मुद्दई ने क्यों ये केस दाखिल किया। पाकिस्तान का नाम जो है अच्छे लफ्जों में याद किया जाए और हुक्मरानों को खुदा अक्ल और दनाई और इंसाफ की रूह दे। मैं तो यही कहूंगा जी। चलिए जी, लिबर्टी कॉर्नर में आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए, पंजाबी बोलने वालों के लिए, दुनिया में जहां जहां भी हैं। तो खुदा का शुक्र है कि ये पूरी दुनिया में चैनल देखा जाता है। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया। और मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ लिबर्टी कॉर्नर में देने का। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।